اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کو دل میں یاد کرتا ہے تو مالک الملک فرشتوں کی جماعت میں اس بندے کا ذکر خیر کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فما ظنکم برب العالمین، اللہ کے بارے میں تمہارا گمان کیا ہے، اللہ کے متعلق تمہاری سوچ کیا ہے، تم اس کو کس طرح سمجھتے ہو؟ اس لیے اللہ سے ہمیشہ اچھی سوچ، اچھی امید کے ساتھ ہے۔ ہم نیکیوں کے مہینے میں نیک اعمال کرتے رہے، معافیاں مانگتے رہے، اور جو سعادت کی گھڑیاں باقی ہیں ان میں بھی کوشش کریں۔ اس کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ سے بخشش کی امید رکھیں کہ وہ مالک ہمیں معاف فرمائے گا، جو کچھ ہم نے اس سے مانگا ہے وہ ہمیں عطا کرے گا۔ تو سب سے پہلے سوچوں میں اللہ رب العزت کے ساتھ اپنی سوچ صحیح رکھیں۔ دوسری سوچ، اپنے آپ کے بارے میں صحیح سوچ رکھیں، اپنے بارے میں صحیح گمان رکھیں، خود سے مایوس نہ ہو، مایوسی پھیلائیں نہ۔ بعض افراد کوئی کام کرنے کی جستجو رکھتے ہیں، کام کرنے کا پلان کیا ہوتا ہے، کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ مایوس افراد ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور اس کا عزم جو پہاڑوں کو چھو رہا ہوتا ہے وہ دڑام سے زمین پر آ جاتا ہے۔ ایک بندہ نیکی کرنا چاہتا ہے، آپ اس کے ساتھ گفتگو ایسی کرتے ہیں کہ نیکی سے اس کا دل اجاڑ ہو جاتا ہے۔ کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے، آپ کام میں مایوسی پیدا کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ باتیں ایسی کرتے ہیں، یا آپ نے کوئی نیکی کا عمل کیا ہے۔ بعض افراد وہ اپنی نیکیوں کو بھی کم تر سمجھ رہے ہوتے ہیں، شاید وہ اس بات کو عاجزی سمجھتے ہیں، لیکن یہ عاجزی نہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو عمل کرنے کی توفیق دی ہے اور عمل کر کے بھی آپ اپنے آپ کو کوس رہے ہیں۔ آپ اکثر محافل میں دیکھتے ہوں گے جی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، ایک صلاحیت اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہے، نظر آ رہی ہے، پھر بھی آپ انکار کر رہے ہوتے ہیں، میں تو کچھ نہیں ہوں، میرا تو کوئی حال ہی نہیں ہے، اعمال کا کوئی حال نہیں ہے۔ اللہ کے بندو عمل کر کے اللہ سے صحیح امید رکھیں، اس سے مایوس نہیں ہوں، اپنے اعمال کا ڈنڈورا بھی نہ پیٹیں، اس کو تھالی میں رکھ کے پیش بھی نہ کریں اور اس عمل کو حقیر تر بھی نہ سمجھیں۔ اس لیے اپنے آپ کے متعلق اپنی سوچ کو صحیح رکھیں۔ تیسری سوچ ہے آج کی مجلس میں جس کی طرف میں اپنی اور آپ احباب کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، وہ ہے اپنے ارد گرد کے افراد کے بارے میں صحیح سوچ رکھیں، ان کے بارے میں صحیح سوچیں اور اپنی سوچ کے مطابق ان کے لیے فیصلے نہ سنائیں۔ اس دن میں ایک دو مثالیں صحیح البخاری میں ہے، جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بڑی محبت تھی، اسامہ بن زید سے بڑا لاڑ کیا کرتے تھے اللہ کے رسول، جتنا سیدنا حسن و حسین
رضی اللہ عنہما کے ساتھ پیار کرتے اتنا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیار کرتے. یہ ایک جنگ میں شریک ہوئے. اسامہ بن زید اور ایک انصاری صحابی ایک دشمن کے پیچھے بھاگے اور اسے دبوچ دیا. جب وہ پکڑا گیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا. کلمہ پڑھا. انصاری صحابی نے دیکھا کہ جب اس نے کلمہ پڑھ دی ہے وہ پیچھے ہٹ گیا. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اسے قتل کر دیا, اسے مار دیا. جنگ کے بعد یہ معاجرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا کہ یہ معاملہ پیش ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا, اسامہ تو نے ایک ایسے شخص کو مارا ہے, ایک ایسے شخص کا خون بہایا ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا. کہنے لگے اللہ کے رسول ہم اس کے پیچھے بھاگے, جب ہم نے اسے پکڑ لیا, اسے دبوچ لیا تو اس نے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا. اس نے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا تھا, اس لیے میں نے اسے اس کا خون بہایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی. کہنے لگے اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے بار بار یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا؟ کہتے ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات بھی دہرائے جو میرے لیے ناگوار تھے, جو مجھے سننا پسند نہیں تھے, جو میرے لیے انتہائی خطرے کی گھنٹی تھی. اللہ کے رسول فرمانے لگے اسامہ قیامت کے دن اگر وہ شخص اپنا فیصلہ لے کے اللہ کی عدالت میں پیش ہو گیا تو اس کا جواب تم خود دو گے, میں اس کا ذمہ دار نہیں. اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے خیال کیا کہ آج سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا, یا زمین پھٹتی اور میں اس کے اندر دھنس جاتا اور مجھ سے یہ کام نہ ہوا. اللہ کے رسول نے نہیں پوچھا کہ آپ کے دل میں کیا ہے, آپ کا خیال کیا تھا, آپ کی سوچ کیا تھی, بلکہ ان سے یہ کہا جو الفاظ اس نے کہے تھے آپ نے ان الفاظ پر اعتماد کیا. اور ہمارے اکثر فیصلے وہ سوچوں پہ ہوتے ہیں, میرا خیال ایسے ہے کہ یہ ایسے ہوگا, اور پھر ہم اسی خیال کو فیصلہ بنا کے سنا دیتے ہیں. واقعہ اس کو بڑا مشہور ہے. جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ دخل کرے اس صحابی کے ساتھ واپس آئیں, مشرکوں نے باتیں کی, منافقوں نے باتیں کی کہ دیکھیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اور ایک ہی صحابی اکیلے تھے, قسم کی باتیں کی, اور اس میں بیگانوں کے بیگانے اپنے بھی کچھ شامل ہو گئے. سوچ کا فرق دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, عمر عائشہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول آپ منفی سوچ والے لوگوں کی باتوں پر توجہ نہ دیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت آپ کے گھر میں ایسی خاتون رکھے. اللہ کے رسول نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, علی عائشہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو یاد ہوگا آپ ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے, آپ نے جوتا پہنا ہوا تھا,
اور جوتے پر تھوڑی سی گندگی لگی تھی. دوران نماز اللہ رب العزت نے آپ کو وحی کے ذریعے بتلایا اور آپ نے فوری وہ جوتا اتار دیا. وہ تو اتنی سی تھی. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے گھر میں ایسی کر دے؟ اس لیے اپنی سوچ کو، جو لوگ اس طرح کا سوچ رہے ہیں آپ ان کی باتوں پہ کام نہ کریں. اللہ کے رسول نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں پر خوشی کا اظہار کہ انہوں نے معاشرے میں ایک مثبت کردار ادا کیا ہے، مثبت سوچ پیش کی ہے. اس لیے کہ ایک مسلمان کی عزت، اس کی توقیر، اس کی حرمت بہت ہے. اللہ کے رسول نے تو ایک مسلمان کی عزت کعبۃ اللہ سے زیادہ کرا دیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. 7 چکر مکمل کرنے کے بعد بیت اللہ سے مخاطب ہوئے، کہنے لگے کہ بیت اللہ تیری بڑی شان ہے، تیری بڑی عظمت ہے، لیکن ایک مسلمان کی شان و شوکت، اس کی عظمت تجھ سے کہیں زیادہ ہے. پاس کھڑے ہوئے افراد نے کہا عبداللہ تم نے کتنی بڑی بات ہے، بیت اللہ کو کہہ رہے ہو. کہنے لگے میں نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کی. ایک دفعہ حج کے موقع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا. اللہ کے رسول نے بیت اللہ کے ساتھ چکر مکمل کیے. بیت اللہ سے مخاطب ہو کے کہا بیت اللہ تیری بڑی عظمت ہے، یہاں بطور مزدور جبریل علیہ السلام کام کرتے رہے، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام نے محنت کی ہے. اللہ نے جنت سے پتھر تیرے اندر نصب کیا ہے. تیرے اندر ایک نماز ادا کرنا کئی نمازوں سے افضل ہے. تیری بڑی عزت و توقیر ہے، لیکن ایک بات تو بھی یاد رکھ لے، ایک مسلمان کی عظمت و فضیلت تجھ سے کہیں زیادہ ہے. کہتے میں نے اللہ کے رسول سے یہ بات سنی. اور جب ہم اپنی منفی سوچ لے کے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ سنا رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک مسلمان کی عزت و توقیر کا کیا احترام کریں، اس کی عزت و عظمت کو کیا سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول کی تربیت یہ تھی، اگر کوئی شخص اس طرح کی بات کرتا تو اللہ کے رسول کہا کرتے تھے. ایک دفعہ جناب عثمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میرے گھر کے اور مسجد کے درمیان میں ایک نالا ہے، میں وہ نالا کراس کر کے پھر مسجد میں آتا ہوں. جب کبھی بارشیں ہوتی ہیں وہ نالا پانی سے بھر جاتا ہے تو مسجد میں آنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے گھر میں آ کے 2 رکعت نماز پڑھ دیں. جہاں آپ نماز پڑھیں گے اس جگہ کو ہم اپنے لیے مسجد شمار کر دیں گے. یعنی وہاں ہم اپنی نفلی نماز اور اپنے گھر کی جو خواتین ہیں وہ گھر والے ہم وہاں نماز پڑھ لیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، عثمان بن مالک کے گھر گئے. جا کے اللہ کے رسول نے ان سے کھانا کھایا. کھانا کھا کے محلے والوں کو پتہ لگا کہ اللہ کے رسول عثمان بن مالک کے گھر آئے ہیں، سارے اکٹھے ہو گئے. اللہ کے رسول کی باتیں سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے رہے. اللہ کے رسول نے پھر عثمان سے پوچھا ان کے باپ مالک کے بارے میں. عثمان مالک بن رستم کدھر ہے؟ ابھی وہ خاموش تھے کہ ایک بندہ بولا، کہنے لگے اللہ کے رسول وہ تو ہے منافق، وہ تو ہے نہیں منافق. ان کو پتا تھا کہ آپ ان کے گھر میں تشریف لا رہے ہیں، پھر بھی وہ گھر سے باہر نکل گئے، پھر بھی وہ گھر میں نہیں ٹکے، پتہ نہیں کدھر چلے گئے. ان کی یہ بات سنی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اللہ کے رسول غصے میں آ گئے، فرمانے لگے آپ نے اس شخص کے بارے میں بات کی ہے جس نے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، اور آپ نے اس شخص کو منافق قرار دیا. آپ نے اس کے بارے میں یہ بات کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا. اللہ کے رسول
اسی طرح یہ جنگ سے پیچھے رہنے والے جناب کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لمبا واقعہ ہے۔ اس جنگ کے بارے میں اللہ کے رسول نے بتلایا کہ جو شخص اس جنگ سے پیچھے رہے گا اس نے اللہ رب العزت کی ناراضگی کو مول لی ہے۔ ان میں سے 3 صحابی اللہ کے رسول کے وہ پیچھے رہ گئے، جنگ میں نہ شامل ہو سکتے۔ جب واپس پلٹے تو سب ایک پریشانی والی بات تھی، ایک کیفیت تھی کہ فلاں صاحب بھی پیچھے رہ گئے، فلاں صاحب بھی پیچھے رہ گئے۔ ایک جگہ پہ آ کے رکے، وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باتوں میں کہا کہ کعب کو کیا ہو گیا؟ کعب کے پاس مال و دولت ماشاءاللہ موجود تھا، سواریاں بھی تھیں، کعب کو کیا ہو گیا؟ وہ اللہ کا بندہ کیوں پیچھے رہ گیا؟ اللہ کے رسول نے یہ بات کی، ایک صاحب مجلس سے بولے، اللہ کے رسول وہ تو ہیں بڑے متکبر، ان کے لباس کے بارے میں بات کی، ان کی سہولیات کے بارے میں بات کی کہ وہ تو تکبر کرتے ہیں، انہوں نے مناسب ہی سمجھا آپ کے ساتھ جانتے ہیں، اس طرح کی بات کی۔ ساتھ جناب باز ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یہ سوال، اللہ کے رسول اس بندے نے ہمارے بھائی کعب کے بارے میں صحیح بات نہیں کی ہے، بری بات کی ہے، ہم نے کعب میں کبھی تکبر نہیں دیکھا ہے، ہم نے کعب میں کبھی ایسی بات نہیں دیکھی ہے۔ اللہ کے رسول آپ کا حکم ہو، آپ کہیں جنگ میں آئیں اور آپ پیچھے رہ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول دیکھیں فلاں موقع پہ کعب پیچھے نہیں رہا، فلاں موقع پہ کعب سب سے آگے تھا۔ اللہ کے رسول ضرور کوئی مسئلہ ہوگا، ایسی بات نہیں ہے جو میرے بھائی نے اس بھائی کے بارے میں بات کی ہے یہ بری بات ہے۔ اللہ کے رسول معاذ بن جبل پہ خوش ہوئے کہ تو نے کعب کے بارے میں صحیح کہا ہے۔ عمل میں بندے سے سستی ہو جاتی ہے انسان ہونے کے ناطے، اور ہم ہیں کسی صاحب کے بارے میں تھوڑا سا ہمارا گمان ہو جائے، تھوڑی سی ہماری سوچ بن جائے، پھر ہم اسی سوچ کو لے کے اس شخص کے بارے میں سارے فیصلے، حتیٰ کہ اس کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے کر دیتے ہیں، اس کے اسلام اور کفر کے فیصلے کر دیتے ہیں جو کہ ہمارے اختیارات سے باہر ہیں۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کا گورنر بنایا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کسی نے آ کے شکایت کی کہ سعد بن ابی وقاص جو ہیں یہ نماز ٹھیک سے نہیں پڑھاتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا، ان کی جگہ پہ نیا امام بھیج دیا، اور ساتھ تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی بنائی اور وہاں بھیج دی کہ سعد کے بارے میں تحقیقات کریں کہ کیا یہ واقعی ایسے ہے کہ یہ نمازیں ٹھیک نہیں پڑھاتے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذور ہوئے، واپس آ گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے پوچھا سعد کیا واقعی آپ نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے ہیں؟ اللہ اکبر، فرمانے لگے امیر المومنین میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھی، میں نے ان کی نمازوں کا طریقہ دیکھا ہے، اللہ کی قسم جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھتے تھے میں بالکل ویسے نمازیں پڑھتا ہوں، بالکل ویسے نمازیں پڑھتا ہوں۔ ادھر جو تحقیقات کے لیے کمیٹی گئی تھی انہوں نے بھی رپورٹ بھیجی کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح نمازیں پڑھاتے ہیں، جس طرح اللہ کے رسول کا طریقہ ہے اسی طرح پڑھاتے ہیں۔ اور کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے رسول سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ماموں کہا کرتے تھے، ان کا قبیلہ اور رسول اللہ کے ننیان کا قبیلہ ایک ہی تھا، اللہ کے رسول کا حقیقی ماموں نہیں تھا، قبیلے کی بنیاد پہ اللہ کے رسول سعد بن ابی وقاص کو ماموں کہا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ میرے ماموں جیسا کوئی ماموں تو لے کے آؤ۔ ایک جنگ میں جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر چلا رہے تھے اور اللہ کے رسول کہہ رہے تھے کہ سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو، تیر چلاؤ، تیر چلاؤ۔ پھر
फरमा रहे थे मेरे मामू जैसा तो मामू तो लेके आओ। कैसे हो सकता है कि उनकी नमाजों में कोई शक किया जा सके? उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रिपोर्ट पहुंची, कमेटी ने तहकीकात पेश की, साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया, फरमाने लगे साद मुझे पहले ही उम्मीद थी, मुझे पहले ही यकीन था कि जो जिन्होंने ये बात की है वो बात दुरुस्त की है। ये हो ही नहीं सकता कि साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नमाजें अल्लाह के रसूल की नमाजों से मुख्तलिफ। उनको दाद दी, उनको धमकी दी कि आप परेशान नहीं हो, आप ठीक हैं। शरीयत हमारी रोक टोक वहां पे करती है जहां हमारी सोच मनफी हो रही हो, जहां नेगेटिव हो रही हो, वहां शरीयत हमें रोकती भी है, टोकती भी है, तरबियत भी करती है। इसके साथ साथ मुस्बत सोच की हौसला अफजाई भी करती है। इन अय्याम में हम रोजे के मुतालिका तरबियत जो लेते रहे हैं, उस तरबियत में सबसे बड़ी तरबियत ये थी कि अपनी सोचों को मस्बत रखें, एक दूसरे के बारे में सही ख्याल रखें। हमें कोई आगे कहते फलां मौलवी साहब ऐसे हैं, अपने मोहल्ले के मौलवी की कोई ना कोई छोटी सी कमजोरी को तलाश कर देते हैं, फिर वो सारे जितने उलमा है उस पर वही फतवा लगाते हैं। सारे मौलवी ऐसे हैं, सारे उलमा ऐसे हैं। मोहल्ले के किसी एक आदमी की कोई खामी तलाश कर देते हैं, पूरे के बिल्कुल उसे तलाश कर करके पूरी टो में रहते हैं कि कोई ना कोई इसकी खामी हमें मिल जाए। वो खामी मिल जाने के बाद फिर हम पूरे मोहल्ले में, पूरे कबीले में वही फतवा लगाते हैं, वही हुक्म लगाते हैं कि सारे लोग ऐसे हैं। अल्लाह के बंदो, अपनी सोचों को लगाम दें, अपनी सोचों को लगाम दें। जहां आपको लगे कि हम नेगेटिव हो रहे हैं, वहां फौरी रुक जाया करें, वहां रुक जाया करें और अपनी उस नेगेटिविटी को पॉजिटिव में तब्दील किया करें, उसे मस्बत किया करें, उसके बारे में अच्छा ख्याल किया करें, उसके बारे में अच्छा ख्याल रखा करें। ऐसा ना हो कि आपकी ये छोटी सी सोच काफी घरों को बर्बाद कर दे। आप जाहिरन देखें कि कोई शख्स किसी के साथ खड़ा है, वो भले किसी अपने काम की गरज से खड़ा हो, आप उसके बारे में कोई देखने की वजह से फलां आदमी को इस तरह देख रहा था, फलां बंदा फलां खातून को इस नजर से देख रहा था, फलां खातून इस बंदे को इस नजर से देख रही थी, भले वो अच्छे नजर से देख रही हो, भला वो अपने काम की नजर से देख रही हो, लेकिन आप अपने अंदर वो मनफी सोच पैदा करके दूसरे का घर बर्बाद करके रखें। अपनी वो सोच किसी के ताल्लुक में दरार पैदा करने के लिए खड़ी करते हैं। आपकी वो सोच, आपका वो फैसला किसी का ताल्लुक बिगाड़ के रख दे, तो याद रखें आपकी सोच कितनी भयानक होगी। इसलिए जब आप सोचें तो हमेशा सही सोचें, मस्बत सोचें, किसी के बारे में गलत राय ना कायम करें। अल्लाह ताला हमें इस बात को समझने की तौफीक दे। खुलासा ये है कि इस्लाम हमारी सोचों की भी तरबियत करता है। सोचों में 3 किस्म की सोचें। सबसे पहले कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में अपनी सोच ठीक रखें। रसूलुल्लाह का फरमान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैं बंदे की सोच के मुताबिक होता हूँ। बंदा मुझसे जिस तरह की उम्मीद रखता है मैं उसके साथ वैसा ही होता हूँ। दूसरा है अपने आप के बारे में सही सोच रखें, अपने आप को मायूस ना करें, ऐसी बातें ना करें जिससे दूसरा मायूस हो जाए। और तीसरा है कि अपने दोस्त अहबाब के बारे में, अपने साथ रहने वाले अफराद के बारे में, मुसलमान भाइयों के बारे में अपनी सोच को अच्छा रखें। अल्लाह ताला इस बात को समझने की तौफीक दे। जब तक जिंदा रखे इस्लाम की हालत में, ईमान की हालत में जिंदा रखे, मौत आए तो ईमान की हालत में शहादत की मौत नसीब फरमाए। इन उम्मीद इल्ला इस्लाम मस्तता